یہ ہاتھوں ہاتھ بھی کی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خاص کی محفلوں میں زیر بحث بھی رہی۔ اسی کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجاؤں، ملکاؤں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ مجھے اس کتاب کے چند واقعات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جامع الحکایات کے ایک واقعے نے ذہن کی تنابیں تھام لی اور یہ آج تک اس واقعے کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا، ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا، جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی و کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجا نے بات سن کر کہا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بددعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دوا، کسی بوٹی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انگریزوں کا خیال تھا شیخ صالح محمد عثمانی نے یہ حکایت سرکار کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ وہ اس حکایت کے ذریعے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے آپ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کی بددعائیں نہ لیں، بددعائیں پہاڑ توڑ دیتی ہیں۔ آپ تو پھر بھی گوشت پوش کے عام لوگ ہیں۔ انگریز سرکار نے ایسی حکایات سے سیکھا یا نہیں سیکھا یہ ایک طرف، مگر یہ حقیقت ہے اس نوعیت کی حکایات دنیا کے ہر معاشرے، ہر ملک اور سبق ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی دعا اور بددعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا، لیکن یہ رہائش پذیر عام لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ سے خوش ہیں، یہ جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عام آدمی آپ سے تنگ ہے، یہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہو، تو پھر آپ کی طبعی عمر اور اقتدار دونوں کا دورانیہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بربادی کا چلتا پھرتا اشتہار ہوں گے اور آپ کے اقتدار کا برج کسی بھی دن گر جائے گا اور آپ اس کے نیچے آ کر عبرت کی قبر بن جائیں گے۔ یہ حکایت دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی۔ یہ حکایت دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی جو مسند اقتدار پر فروکش ہو کر خود کو عقل کل، سکندر اعظم اور عظمت کا رشتہ دار سمجھ لیتا ہے، جو مخلوق کو حقیر، عوام کو جذباتی اور مشورے دینے والے کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے جہاں اقتدار ختم ہوتا ہے اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ عوام کی زیادہ سنتا ہے، یہ محروم بندوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔